اور ہماری قوم کے دجالوں نے اس کو منع کیا، کہا یہ ایک جھنڈا لگانا نئی پرمپرا ہے، یعنی حسنین کریمین کے نام سے لنگر ہم نے کھلایا، نئی بدعت کا نعرہ ان لوگوں نے لگایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے سے آئی لو محمد کا بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا، اور لوگوں کے دل بے قرار بھی ہوئے، اور لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا اور اپنی ناراضگی کا ثبوت بھی دیا، اور دینا بھی چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آئی لو محمد کو نئی پرمپرا بتایا گیا، ایک نیا ٹرینڈ بتایا گیا، ایک نیا رواج بتایا گیا۔ تو کیا یہ نئی پرمپرا کہ ابھی پہلی بار ایسا کہا گیا یا پہلی بار کوئی چیز کرنے سے روکا گیا؟ نہیں، غیر لوگوں نے پہلی بار ہمیں روکا، غیر لوگوں نے نئی چیز یا بدعت کے طور پہ نئی رواج قائم کرنا یہ ابھی بتایا۔ ہمارا پروٹیسٹ تب کیوں نہیں ہوا جب ہماری ہی قوم کے بیٹے ہوئے دجالوں نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد یہ نیا طریقہ ہے، اس کو گرا دینا چاہیے۔ اس میں ایک فتنے کی بات ہے، اس لیے اسے روکا ہے رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری قوم بیٹی رہی، اور بلکہ لوگوں نے یہ کہا کہ فرقوں میں مت بٹو، سب لوگ ایک ہیں، ایک ہی رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور صرف مولاناؤں کو گالیاں دی گئیں کہ یہ تو صرف فرقہ پرستی کرنے والے ہیں۔ جب مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا اور لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہماری ہی بیٹھے ہوئے قوم کے دجالوں نے کی تھی۔ کہا گیا تھا کہ رسول اللہ تو مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں۔ رسول اللہ تو زندہ نہیں ہے، رسول اللہ تو اپنی بیٹی کی شفاعت بھی نہیں کرا سکتے۔ تب لوگوں نے کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں کیا، صرف اہل سنت والجماعت کے علماء اٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے جب ان کے خلاف تقریریں کی تو گالیاں ہمارے ہی علماء کو دی گئی اور کہا گیا کہ فرقہ پرستی نہ کرو۔ اس کے بعد ہماری ہی قوم کے بیٹے ہوئے دجالوں نے یہ کہا کہ یہ تو عرس، یہ نئی پرمپرا ہے، یہ جو عرس ہو رہا یہ نئی پرمپرا ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ کوئی غیر لوگوں نے نہیں روکا، بلکہ ہماری ہی بیٹھے ہوئے قوم کے دجالوں نے اور 2-4 نمبر والوں نے اس کو روکا۔ اس کے بعد غوث اعظم، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں یہ غیر لوگوں نے نہیں کی تھی، بلکہ مسلمانوں میں بیٹھے ہوئے دجالوں نے کی۔ اس کے بعد قوم سوتی رہی، اور جب مولاناؤں نے اور اہل سنت والجماعت کے علماءوں نے ان کا رد کیا تو گالیاں ہماری جھولی میں ڈال دی گئی۔ فرقہ پرستی ہم لوگ کرتے ہیں ایسا بولا گیا۔ اس کے بعد ہماری ہی قوم کے بیٹے ہوئے دجالوں نے یہ بتایا گیا کہ عرس منانا نئی پرمپرا ہے۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ ولیوں کا عرس منانا، فاتحہ دلانا یہ نئی پرمپرا ہے، غیر لوگوں نے نہیں روکا، بلکہ ہماری ہی قوم کے بیٹے ہوئے دجالوں نے روکا۔ اس کے بعد چادروں کو نئی پرمپرا بتایا گیا، اور تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو نئی پرمپرا ان لوگوں نے بتایا۔ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ تب تم کہاں سو رہے تھے اور ہم لوگ کہاں سو رہے تھے؟ تب تم لوگ گھروں سے نہیں نکلے پروٹیسٹ کے لیے، گھروں میں جھنڈا ہم لوگوں نے لگایا، اور ہماری قوم کے دجالوں نے اس کو منع کیا، کہا یہ ایک جھنڈا لگانا نئی پرمپرا ہے۔ تب تم لوگ کیوں پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکلے؟ اس کے بعد ہم نے محرموں میں شربت غریبوں کو پلایا۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یعنی حسنین کریمین کے نام سے لنگر ہم نے کھلایا، نئی بدعت کا نعرہ ان لوگوں نے لگایا۔ وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے۔ یہ نئی پرمپرا ہے، تب کیوں ان دجالوں کے خلاف تم لوگ نہیں اٹھے، اور کیوں گھروں سے پروٹیسٹ نہیں کیا؟ کیوں ان کے خلاف تم لوگوں نے FIR درج نہیں کرائی؟ اور آج غیر لوگوں کے کچھ کہنے پر اور اس کے روکنے پر، آئی لو محمد کے روکنے پر تم لوگوں نے ناراضگی کا ثبوت دیا، اچھی بات ہے۔ تم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اچھی بات ہے، لیکن صرف غیر لوگ اگر تم لوگوں کی چیز کو پرمپرا بتائیں، نئی پرمپرا بتائیں، بدعت بتائیں، تو تم لوگ اپنے گھروں سے اٹھو گے اور ناراضگی کا ثبوت دو گے۔ لیکن جب ہماری ہی قوم کے بیٹے ہوئے دجال اور 2-4 نمبر والے
ہماری چیزوں کو بدعت بتائیں گے، رسول اللہ کی میلاد کو بدعت بتائیں گے، جھنڈے لگانے کو نئی پرمپرا بتائیں گے، اور عرس منانے کو نئی پرمپرا بتائیں گے، گنبد توڑنے کا حکم دیں گے، اس کے بعد رسول اللہ کے غیب کا انکار کریں گے، تو کیا یہ ذمہ داری صرف علماء کی ہے؟ تم لوگ کیوں اپنے گھروں سے نہیں اٹھتے ہو اور کیوں یہ نہیں کہتے ہو کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے؟ تو پھر تم لوگ کیوں پروٹیسٹ نہیں کرتے، اور کیوں پھر سنی علماؤں کے دامن میں یہ ڈال دیتے ہو کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو فرقہ پھیلاتے ہیں؟ تمہیں تو اسی وقت کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، اسی وقت پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، اسی وقت FIR دینا چاہیے تھا۔ پھر کیوں دیوبندیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی؟ تو پھر کیوں وہابیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی؟ سنی ہی تو تھے پھر وہ دیوبندی بنے، سنی ہی تو تھے کہ وہ وہابی بنے۔ وہاں مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں صحابہ کراموں کی قبروں کو انہوں نے توڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے مزار کو انہوں نے توڑا، تب تم لوگوں نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تم لوگ کیوں نہیں اٹھے؟ اور آج وہاں جا کر کے وہاں کے امام کے پیچھے تم نماز بھی تم پڑھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا رسول اللہ کہنا نئی پرمپرا ہے اور یہ نیا رواج ہے، یہ غیر لوگوں نے نہیں کہا، بلکہ ہمارے قوم میں بیٹے ہوئے دجالوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ نئی پرمپرا ہے، اور یا رسول اللہ مسجد میں کہنا یہ مسجد کو خراب کرنا ہے۔ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا، یا اللہ، یہ اور کوئی نے نہیں بلکہ نام نہاد مسلمانوں نے یہ بولا۔ تب تم لوگوں نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ تب تم لوگوں نے ان کو کیوں نہیں چھوڑا؟ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں آئی لو محمد، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اس سے ہم لوگوں کو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر غیر لوگوں کے خلاف تم پروٹیسٹ کرتے ہو تو نام نہاد مسلمانوں کے خلاف بھی تم لوگ پروٹیسٹ کرنا سیکھو اور ان سے اپنے آپ کو دور ہٹاؤ، ان لوگوں سے اپنا رشتہ ناتا توڑو جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔